تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما ولأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درخشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، درخشانی نے تیری قدروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر قرآن پاک کی اسی چھوٹی سی سورت کا خطبے کے اندر انتخاب کیا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لیکن اس کے کمالات اور اس کے اندر جو اللہ نے علوم، معارف اور جو علم کے موتی اور علم کے ذخائر اس چھوٹی سی صورت کے اندر موجود ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے یہ آدھے پون گھنٹے کا وقت کافی نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کے اوپر مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگر کسی چیز کو مکمل حاصل نہیں کیا جا سکتا تو مکمل طریقے سے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اپنے علم اور اپنی ہمت اور بذات استطاعت کے مطابق اللہ جو کچھ میرے قلب کے اندر، میرے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر باتیں ڈالے گا، میں انشاءاللہ اسی صورت کی کچھ تفصیل، کچھ معارف، مطالب انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے جمعے کے اندر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی صورت میں 3 اہم باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر،
اس میں پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام بیان فرمایا ہے، اور اس حصے پر پچھلے جمعے کے اندر گفتگو ہو چکی تھی، اس لیے آگے کے حصے کی طرف انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی پہلی آیت کے اندر، اور دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن پروگرام بیان فرمایا ہے، آپ کا کام بیان فرمایا ہے، اور تیسرا آخری حصہ جو ہے إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ گویا کہ ایک نبی کی شان اور مقام ہے، ایک نبی کا مشن اور پروگرام ہے، اور تیسرے نمبر پر نبی کے دشمنوں کا انجام ہے۔ پہلی آیت کے اوپر ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر کے آپ کے دامن کے اندر رکھ دی ہیں، آپ کے سر کے اوپر نبوت کا تاج ہم نے رکھا ہے، آپ کو معراج کرائی ہے، آپ کو ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی جیسے چار بڑے عظیم خلفاء عطا فرمائے ہیں۔ تو کوثر کی تفسیر تقریباً 26 اقوال پر مشتمل ہے، ان میں سے میں نے آخر میں عرض کیا تھا کہ کوثر کا مطلب یہ ہے کہ کمالات کثیرہ، یعنی وہ سارے کمالات جو آسمانوں کے کمال ہوں، زمین کے کمال ہوں۔ میں نے کمالات 4 حصوں کے اندر، علوی کمال یعنی وہ کمال جو آپ کے آسمانوں پر ظاہر ہوئے، مثلا زمین پر بیٹھ کر چاند کی طرف انگلی کی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ نبی کا کمال ہے آسمانوں کے اوپر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں، آسمان سے بارش برسنی شروع ہو جاتی ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا کمال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی تو یہ آپ کے آسمانی کمالات ہیں۔ تو چاہے کمالات آسمانی ہوں، علوی ہوں، اور چاہے سفلی ہوں۔ سفلی کمالات یہ ہے کہ محبوب جب چلتے تھے تو زمین سکڑ کر کے قدموں کے نیچے آتی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر چلتے تھے تو زمین کو سکون اطمینان نصیب ہوتا تھا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو درخت اکٹھے ہو کر کے آپ کی آڑ کر لیتے تھے۔ تو یہ زمین کے بے شمار کمالات ہیں۔ تو علوی کمالات، سفلی کمالات، اور اسمی کمالات اور جسمی کمالات۔ اسم کہتے ہیں نام کو، یہ کمالات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ محمد، احمد 2 نام ایسے ہیں، محمد ساری دنیا مل کر کے تعریف کرے، تعریف مکمل نہ ہو، اس کو محمد کہتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے کو احمد کہتے ہیں۔ تو آپ کے نام کے کمالات اور آپ کے جسم اور جان کے کمالات بے شمار ہیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسمی کمالات ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں، اس پر بیان کریں تو ایک لمبا وقت چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک وہ عام مٹی سے نہیں بلکہ جنت کی مٹی سے بنا ہے، اسی لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے نکلنے والی چیزیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ وضو کا پانی ڈالتے ہیں تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لینے کو فخر محسوس کرتے ہیں، آپ پھونکتے ہیں تو صحابہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں کے اوپر اس کو لے لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کم از کم میں جا کر کے دیکھوں کہ نبی علیہ السلام کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا چلنا بھی دین، آپ کا کھانا بھی دین، آپ کا سونا بھی دین، اور استنجا کرنا بھی آپ کا دین کے مطابق۔
अब आयशा फरमाती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा में गई तो मेरी हैरत के इंतहा न रही। मैं वहां पर गई तो कदमों के निशान तो मौजूद हैं, लेकिन गलाजत गंदगी कोई जो चीज जो जिस्म से निकलने वाली होती है वो वहां पर नजर नहीं आई। तो मैंने आकर के पूछा, आका वहां कदमों के निशान हैं, सिर्फ आप बैठ कर के आए हैं या कदाए हाजत भी की है? फरमाया, आयशा हुआ क्या कि वहां पर सिर्फ कदमों के निशान है, बाकी कोई चीज मौजूद नहीं। आपने फरमाया कि अंबिया का जिस्म जन्नत की मिट्टी से बनाया जाता है, इनके जिस्म से निकलने वाली जो चीज होती है जमीन उसको अपने अंदर जज्ब कर लेती है। तो मेरे भाइयों, ये नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म के कमाल है। अंबिया अलैहिस्सलाम को सबसे खूबसूरत, सबसे स्मार्ट, सबसे ज्यादा हसीन इस अंदाज से बनाया जाता है, हम आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए नबी जब बोलता है तो जबान से, मुंह से नूर की किरणें महसूस होती है। मैं और आप बोलते हैं तो धूप निकलता है जबान से, लेकिन पैगंबर बोलता है तो कलामुल्लाह है, कलाम रसूलुल्लाह है, हदीस बन जाती है। बहरहाल 4 तरह के कमालात हैं, अलवी कमाल और सिफरी कमाल, इसमी कमाल, जिस्मी कमाल। सारे कमालात को इकट्ठा करो तो बनता है कौसर। अल्लाह ने फरमाया, महबूब हमने सारे कमालात, हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आंच खूबा हमादारन तो तन्हादारी, सारे नबियों के कमालात जो तन्हा तन्हा उनको दिए गए थे, उन तमाम को इकट्ठा करके हमने आपकी झोली के अंदर डाल दिए। ये है इन्ना आतैना कल कौसर। अच्छा भाई, इसका मतलब ये हुआ कि सारे कमालात सारे नबियों में सबसे ज्यादा किसको मिले? बोलो भाई, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप इमामुल अंबिया हैं, अंबिया के इमाम। बैतुल मुक़द्दस के अंदर जब मेराज से वापस आए तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। हजरत जिब्रील ने अज़ान पढ़ी। अब मुसल्ले पर कौन आए? आदम अलैहिस्सलाम मौजूद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सारे नबी मौजूद। अज़ान के बाद तो नमाज का नंबर आता है। तो मुसल्ले के ऊपर हजरत जिब्रील ने आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे बढ़ा दिया कि अगरचे आप सारे नबियों में सबसे बाद में तशरीफ लाए हैं, लेकिन आपका मकाम है इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत। ये है इन्ना आतैना कल कौसर, कमालात कसीर आपको अता फरमाए। तो जब इनाम बड़ा मिलता है, नेमत बड़ी मिलती है, तो आप ये बताओ, अगर किसी बंदे को नेमत मिले तो उसको क्या करना चाहिए? बताओ भाई, शुक्र अदा करना चाहिए। सीधी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र का एक तरीका है। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने चूंकि आपको कौसर अता फरमाया है, सवालात अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत आपको सौंपी है, खत्मुल मुरसलीन आपको बनाया है, तो मेरे महबूब अब आपके ऊपर शुक्र भी बड़े दर्जे का वाजिब होता है कि जितनी बड़ी नियमत उतना ही बड़ा शुक्र। तो महबूब सवाल करते हैं, इलाही मुझे शुक्र का तरीका बता, शुक्र कैसे करूं? अल्लाह ने फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका, बस तुम नमाज मेरे सामने खड़े हो जाओ और अल्लाहु अकबर कह करके समझो। नमाज एक ऐसी अहम इबादत है, इसके अंदर सारी चीजें जमा है। गुलामी के दुनिया में जितने तरीके हो सकते हैं, आपने देखा होगा कोई बड़ी ताकत होती है तो उसके सामने इंसान अदब से हाथ आगे करके खड़ा होता है, सर झुका लेता है नहीं? हालांकि ये मसला अलग है कि किसी के सामने सर झुकाना जायज नहीं है, लेकिन दुनिया के सलातीन के दरबारों में आपने देखा होगा कि जिल्ले इलाही खुदा ये वो तशरीफ ला रहे हैं, बाअदब बामुलादा सब के सब नीचे कर लेते नहीं गर्दन। तो अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज इस अंदाज से पढ़ो कि गोया कि तुम मुझे देख रहे हो, मेरे सामने खड़े हुए हो। चूंकि नियमत बड़ी दी है, इसलिए उस नियमत का शुक्राना ये है, फसल्ली भी रब्बी का, आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ें। नमाज, अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन अकामहा अकामत दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया।
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے فضائل نماز کے بیان فرمائے، لیکن امت کا حال یہ ہے کہ آج اس فریضے سے غافل، اللہ معاف فرمائے۔ اس مسجد کے اطراف میں ہزاروں کی آبادی ہے، اگر سارے بالغ مسلمان مرد مسجد کے اندر آ جائیں تو مسجد کے اندر جگہ آپ کو خالی نہیں ملے گی، لیکن امت کا عظیم طبقہ، نوجوانوں کا، بڑے بوڑھوں کا، مارکیٹ کے اندر، دکانوں کے اندر، جبکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ دے، اذان پڑھ دے، نماز کی طرف بلائے، تو ساری چیزوں کو بند کر کے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا۔ بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا فصلی لربک، میرے محبوب چونکہ آپ کو بڑی نعمت دی ہے اس لیے آپ کے ذمہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اور نماز کے اندر انسان اپنی پیشانی جب زمین کے اوپر رکھتا ہے، سجدے کے اندر رکھتا ہے، تو یاد رکھیے سب سے زیادہ اللہ کے قریب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت کے اندر۔ اسی لیے نماز کے اندر قیام ایک، رکوع ایک، قومہ ایک، جلسہ بھی ایک، لیکن جب سجدے کا نمبر آتا ہے تو سجدے کتنے ہیں؟ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک سجدہ تو ہوگا گویا کہ نماز کا، اور اللہ نے سجدہ کرنے کی توفیق دے دی، اس کے شکرانے کے طور پر ایک سجدہ اور کر دو۔ اب ہر شکر کے بدلے میں، ہر نعمت کے بدلے میں شکر کا تقاضا تھا، لیکن اگر سجدے ہی کرتے رہتے تو پھر اور چیزوں میں پرابلم آئے گی، اس لیے کہا کہ بس 2 سجدے ہر رکعت کے اندر کرو۔ تو فرمایا فصلی لربک، تم میرے سامنے جھک جاؤ اور اپنی پیشانی جو تمہارے دماغ کا سب سے اوپر کا حصہ ہے اس کو زمین کے اوپر لا کر کے ثابت کر دو کہ ہم نے اپنا وجود اللہ کے سامنے نچھاور کر دیا۔ جان دے دی ہے جگر نے آج پائے، یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، اور نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو یہ نماز ہے میرے بھائیوں، نماز مومن کی معراج، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ نبی کو معراج آسمانوں پر کرائی، اور معراج سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہے تھے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، کچھ کم ہوئی، 5 نمازیں امت کو ملی، تو فرمایا کہ یہ نماز تم پڑھو گے تمہیں اپنے پیغمبر کی معراج کی یاد آ جائے گی۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، نماز اہم عبادت ہے، اسی لیے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب آپ کو کوثر دیا ہے، تو اس کے شکرانے کے طور پر آپ کیا کریں؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بڑے خلیفہ گزرے ہیں، ان کا نام ہے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی محبت میں کچھ پتہ نہ چلے، مجذوب ہوتا ہے دیوانہ۔ ڈپٹی کلکٹر تھے، معمولی انسان نہیں تھے، سرکاری ملازم تھے، لیکن اللہ والے کی صحبت کے اندر آ کر کے کتنا اونچا مقام پایا کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے اشعار کے اندر ایک بہت پیارا شعر سجدے کے اوپر کہا ہے، اور وہ اتنا عجیب شعر ہے، جب میں اس کو سنتا ہوں تو میری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے، کہا کہ جب انسان سر سجدے کے اندر رکھتا ہے تو سمجھو اللہ کے قدموں کے اوپر ہے، اور اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوی کما یلیق بشانہ، فرمایا تصور عرش پر ہے، زیر سجدہ ہے زمین میری، تصور عرش پر ہے،
زیر سجدہ ہے زمین میری. سجدے میں جب جاتے ہیں تو نیچے بظاہر زمین ہوتی ہے. فرمایا تصور عرش پر ہے, زیر سجدہ ہے زمین میری, میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. جب انسان اللہ کی غلامی میں آتا ہے تو اللہ کہتا ہے یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے, آسمان بھی تیرے لیے, زمین بھی تیرے لیے. کیوں جی ایسا ہی ہے نہیں؟ تم اپنے آپ کو اللہ پر قربان کر دو, یہ ساری مخلوق اپنا وجود تمہارے اوپر قربان کر دو. فرمایا تصور عرش پر ہے, زیر سجدہ ہے زمین میری, میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. اگر تو در نہ کھولے گا, کیا عشق ہے, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. یہ غلامی کی انتہا ہے. غلام کا کام تو ہے عبادت کرتا رہے, قبول کرنا اس کا کام ہے. اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں تیری کہیں میری. میرا کام غلامی کرنے کا ہے, میں اس سے باز آنے والا نہیں. سبحان اللہ. میرے عزیز بزرگوں بھائیوں, فصلی لربک, آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں, اور آگے فرمایا وانحر, قربانی دیں. ایک قربانی تو وہ ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے, لیکن ایک قربانی وہ ہے جو تبلیغ والے کہتے ہیں جان مال وقت. ابراہیم علیہ السلام نے ساری قربانیوں کی جو اہم ماں ہے وہ کر کے بتائی کہ جان بھی دو, مال بھی دو, اولاد بھی دو. اللہ کے راستے میں جس چیز کو قربان کرنا پڑے اس چیز کو نچھاور کر دو, قربانی اس کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا, سئل عن ابراہیم کیف کنت خلیلا. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ اللہ کے خلیل دوست کیسے بن گئے؟ اللہ نے آپ کو دوست ہی کے سرٹیفکیٹ سے نوازا ہے کہ انت خلیل, تم میرے دوست ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا بذلت نفسی للنیران, میرے پاس جان تھی, اللہ نے مانگی تو میں نے آگ میں کود کر کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی. بذلت نفسی للنیران, نار آگ کو کہتے ہیں, میں نے اپنی جان آگ کے اوپر قربان کر دی. اور آگے فرمایا وولدی للقربان, اولاد اللہ نے 120 سال کی عمر میں عطا فرمائی تھی, بڑی تمناؤں کے بعد اللہ نے مانگی, میں نے اس کی گردن پر چھری چلا دی, اولاد بھی اللہ کو دے دی. تیسری چیز انسان کے پاس مال ہوتا ہے, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کے اندر انسان بڑا بخیل واقع ہوا ہے, لیکن اللہ نے مال مانگا تو مالی للضیفان, میں نے اپنا مال, ضیف مہمانوں کو کہتے ہیں, مہمانوں کے اوپر خرچ کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے مہمان نواز تھے, اتنے بڑے مہمان نواز تھے, بغیر مہمان کے جناب کھانا نہیں کھاتے تھے. پارہ نمبر 12 سورہ ہود کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے اللہ نے. فرشتوں کی ایک جماعت, اسمان خوبصورت فرشتے تو نورانی ہوتے ہیں, انسانی شکل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا, ابراہیم علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں یہ کون ہے. پتہ چلا نبی عالم الغیب نہیں ہوتا. اگر غیب کا علم نبی کے پاس ہے تو پھر مہمان نوازی کی کیا ضرورت, تم کو تو پتہ چل جاتا ہے تو فرشتے ہیں. انہیں کچھ پتہ نہیں, یہ انسانی شکلوں کے اندر فرشتے. قرآن کہتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ, بس جلدی سے ابراہیم علیہ السلام نے گوشت تیار کیا, بچڑا گائے جو بھی تھی اس کو ذبح کیا, کرنے کے بعد کباب شباب جلدی بنائے اور کچھ کیسا الگ الگ بنا کر کے مہمانوں کے سامنے جلدی سے پیش کر دیے. یہ مہمان نوازی ہے. مہمان نوازی اس کو نہیں کہتے مہمان آئے اور آنے کے بعد جی ٹھنڈا لوگے گرم, وہ کہے گا جی موسم کے لحاظ سے ٹھیک ہے جی گرم ٹھیک رہے گا. اچھا چائے پیئیں گے, جی ہاں, تو چائے جو ہے بھینس کے دودھ کی پیئیں گے یا گائے کے یا بکری کے دودھ کی پیئیں گے. اب وہ کہے بھائی کوئی سا بھی پلا دو, بھینس کا ہی ٹھیک ہے, کہے گا تو پھر پاؤڈر والی پلاؤں یا بغیر اس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخیل آدمی ہے, ٹالنا چاہتا ہے. وقت کو پہچانو, مہمان کے سامنے جو موجود ہے اس کو لا کر کے سامنے رکھو, یہ مہمان نوازی ہے. آتے ہی مہمان کے سامنے پانی پیش کرو,
अल्लाह ने चाय की तौफीक दी है, चाय पेश करो, जो कुछ पेश कर सकते हो, खजूर पेश कर दो। मेहमान नवाजी के अंदर अल्लाह के नबी ने तो कोई तकल्लुफ नहीं सिखाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने वो रखा, फमा लबिसा अन जाअ बिइज्रिन हनीस। मेहमान उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाते, चूंकि फरिश्ते तो न खाते हैं न पीते हैं। अब इनको जरा फिक्र हुई कि मामला क्या है, मेहमानों के सामने खाना लजीज, खुशबू उठ रही है लेकिन खाना नहीं खाते। फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम व औजस मिनहुम खीफा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर गए। क़ालू ला तखफ, फरिश्तों ने कहा हजरत आपको डरने की जरूरत नहीं, इन्ना उर्सिलना इला कौम लूत, हम कौम लूत को अजाब देने के लिए आए हैं, आपके पास तो दुआ सलाम करने के लिए आए हैं, और इसलिए आए हैं कि आपको अल्लाह एक औलाद बेटे की बशारत देगा। ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत है। अब बीवी किचन के अंदर सुन रही थी, उनको ताज्जुब हुआ कि इतनी बुढ़ापे के अंदर आलिदु व अना अजूज व हादा बादी शैखा, मैं बुढ़िया हो गई हूँ, शोहर भी बूढ़ा है, क्या अब बुढ़ापे के अंदर औलाद होगी? क्योंकि इंसान जाहिरी असबाब के अंदर जब रहता है तो सबब की तरफ जहन जाता है। उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह तुमको इसी हाल के अंदर देगा। कहने का मकसद ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जान भी, माल भी, औलाद भी, सारी चीजें कुर्बान की। इस कुर्बानी को कहते हैं वनहर। अल्लाह फरमाते हैं महबूब नमाज पढ़, कुर्बानी, जान की जरूरत पड़े जान दे, माल की जरूरत पड़े माल दे, औलाद की जरूरत पड़े औलाद दे। और आगे तीसरी आयत क्या है, इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसमें अल्लाह ने अपने नबी के दुश्मनों का अंजाम बयान फरमाया है। वक्त नहीं है, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों की भी मोटी मोटी 5-6 किस्में हैं। एक दुश्मन है नबी की जात का दुश्मन, एक नबी के मौजिज़ात का दुश्मन, एक नबी की सिफात का दुश्मन, और एक नबी की हयात का दुश्मन, और एक नबी की जमात का दुश्मन। जमात दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। इन दुश्मनों के ऊपर भी इंशाअल्लाह तफसील से अल्लाह जिंदगी रखेगा तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ने इन दुश्मनों का अंजाम भी दुनिया के अंदर दिखाया है। जिसने नबी की जात से दुश्मनी की, सिफात से दुश्मनी की, या नबी की बात से भी दुश्मनी की है, हदीस से, तो इन दुश्मनों के ऊपर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और चूंकि वक्त हो चुका है, इंशाअल्लाह सुन्नतों का वक्त आपको दिया जाएगा तसल्ली के साथ इंशाअल्लाह। 5 मिनट तकरीबन हम चंदा करेंगे, उसके बाद आप सुन्नत पढ़ें। तो मस्जिद का जो एक प्लाट है, हर हफ्ते इंशाअल्लाह आप हजरात करते हैं बड़ी हिम्मत करके। अल्लाह ताला आप हजरात के